رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقاتہ وجل عن ملائمت کیفیاتہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین الذی اظہر الوجود من العدم ورقم علی لوح الانسان من اسرار القدم وعلمہ البیان ما لم یعلم ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی السید النبی الامی العربی الہاشمی القرشی المکی المدنی الابتہی والتہامی السید البہی والسراج المضیء الکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ العبد المؤید ورسول المسدد المصطفى الامجد والمحمود الاحمد حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین ورحمت للعالمین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین الصابرین الشاکرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومناقبہم ومصائبہم وعظمتہم وولایتہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صلوات بڑے محمد وآل محمد کی. گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب علی حسین صاحب ابن صابو صاحب مرحوم کے روح کو اس کا ثواب 20 سال فرمائے. عظمت محمد و آل محمد پر ایک بلند ترین درود پڑھیں. جس کلام لم یزل کو مطلع سخن قرار دیا، جس میں خالق کل کائنات صاحبان ایمان سے خطاب کرتے ہوئے نجات انسانی کے لیے 2 اہم حکم دے رہا ہے. اے ایمان لانے والو، تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. ظاہر سی بات ہے اللہ کا خطاب صاحبان ایمان سے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں سب سے اہم جو چیز ہے وہ ایمان ہے. سب کچھ ہے، اگر ایمان کی دولت نہیں ہے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کچھ نہیں ہے
مگر ایمان مضبوط ہے تو کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی اس کے پاس سب کچھ ہے۔ یہی وہ پیغام ہے دعائے عرفہ میں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے دیا ہے، الہی و سیدی، اے میرے خدا، اے میرے سردار، اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھویا، اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا۔ یہی تو ایمان ہے۔ صاحبان ایمان سے خطاب، تقوی اختیار کرو۔ تقوی عام طور پر ڈر اور خوف سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو۔ کس چیز سے ڈریں؟ اللہ سے کیوں ڈریں؟ تقوی دراصل اس کے معنی ڈرنے کے نہیں ہیں۔ لغت اٹھا کر دیکھیں، کیونکہ عربی کا طالب علم ہوں، لفظوں کو روشن کرنا چاہتا ہوں۔ تقوی جیسے متقین، متقین کے معنی کیا ہے؟ ڈرنے والے نہیں، یہاں پر ترجمہ بدل گیا ہے۔ متقین یعنی پرہیز کرنے والے، متقی یعنی پرہیزگار۔ تقوی ہی سو متقین بنا ہے۔ اور اسی طرح عربی میں ہے وقایا۔ وقایا کہتے ہیں ڈھال کو، جو چیز دشمن کے حملوں سے بچاتی ہے اس ڈھال کو وقایا کہتے ہیں عربی میں۔ ایک ہی لفظ ہے، یہ الگ الگ معنی کیوں ہیں؟ کہیں ڈرنے کے ہیں، کہیں پرہیزگاری کے ہیں، کہیں ڈھال کے ہیں۔ دراصل تقوی کہتے ہیں بچنے کو۔ بچنا، کس سے بچنا؟ انسان اسی چیز سے بچتا ہے جس سے ڈرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو۔ تو یہاں درمیان میں مضاف محفوظ ہے۔ کس چیز سے ڈرنا ہے؟ اللہ سے نہیں ڈرنا ہے۔ اے ایمان لانے والو اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، اللہ کی معصیت سے ڈرو، یعنی اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ متقین وہی ہے جو اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں۔ متقین وہی ہے جو اللہ کی معصیت سے پرہیز کرتے ہیں۔ معصیت یعنی گناہ۔ گناہ دو چیزوں میں ہے، توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، گناہ صرف دو چیزوں میں ہے۔ ماہ محرم قریب ہے، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے بلند ترین صلوات پڑھے محمد والے محمد کی شان میں۔ جس مقصد کے لیے قربانی پیش کی ہے اس مقصد کا سمجھنا ضروری ہے۔ نام حسین لینے والے مقصد حسین کو پہچانیں۔ ہم یہ تو پڑھتے ہیں کہ سر حسین نے نوک نیزے پر تلاوت کی، اشعار بھی پڑھتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم جس امام کا ذکر کرتے ہوئے اس کے فضیلت میں یہ پڑھتے ہیں قرآن ناطق نے سر نو کے ثنا سے تلاوت قرآن کی، وہ قرآن ہماری زندگی میں کہاں ہے؟ تو یہ قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان لانے والو تقوی اختیار کرو۔ تقوی یعنی معصیت سے بچنا۔ معصیت دو چیزوں میں ہے، ایک ہے ترک واجب، واجب کو چھوڑا تو گناہ کیا۔ دوسری چیز ہے انجام محرمات، اگر کوئی حرام کام کو انجام دیا تو گناہ کیا۔ یہی دو چیزیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں ہے۔
اگر متقی بننا ہے، صاحب تقوی بننا ہے، تو بس انہی دونوں چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی وہ دو چیزیں ہیں جن پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے دیکھو ہماری زندگی میں واجبات کیا ہے، صرف وہی نہیں ہے جو فروع دین میں گنائے گئے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بلکہ فہرست بڑی لمبی ہے۔ ماں باپ کی اطاعت، ماں باپ کی اطاعت، پڑوسیوں کا خیال، استاد کا احترام، بزرگوں کا احترام، یہ تمام چیزیں واجبات میں ہیں۔ واجبات کو چھوڑنا گناہ ہے۔ نماز کو چھوڑ دیا تو گنہگار، طاقت ہے روزہ رکھنے کا مگر ماہ رمضان میں ترک صوم کیا، روزے کو چھوڑ دیا تو گنہگار۔ اللہ نے اتنا پیسہ دیا، مستطیع قرار دیا، حج نہیں کیا تو گنہگار۔ زکوٰۃ نہیں دی تو گنہگار۔ خمس واجب ہے، خمس کو ادا نہیں کیا تو گنہگار۔ توجہ چاہتا ہوں، حسینی کاروان میں شامل ہونے والوں اتنا جان لو، ہم کو امام حسین کے ساتھ زندگی گزارنا ہے تو یقیناً ذکر حسین کے ساتھ زندگی گزارنے والوں ذرا اصحاب حسینی کے کریکٹر، ان کے کردار کو دیکھو۔ امام حسین علیہ السلام مدینے سے مکہ آنے تک، مکے سے کربلا پہنچنے تک ہر قدم قدم پر جو خطبہ دے رہے تھے اس میں یہی پیغام دے رہے تھے، وہ میرے ساتھ نہ آئے جن کی گردنوں پر واجب باقی ہے، وہ میرے ہمراہ نہ آئے جن کے گردنوں پر ابھی کسی کا قرض باقی ہے۔ تو حسین کا چاہنے والا تارک واجبات نہیں ہو سکتا، واجبات کو چھوڑنے والا حسین کے ساتھ چل نہیں سکتا۔ دوسری چیز ہے انجام محرمات، حرام چیزوں کو انجام دینا، اس میں گناہ ہے۔ غیبت کرنا حرام ہے، چغلی کرنا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے۔ یعنی اگر متقی بننا ہے تو جو واجبات ہے اس پر عمل کرنا پڑے گا، جو حرام ہے اسے چھوڑنا پڑے گا۔ جب تم واجبات پر عمل کرو گے، حرام چیزوں کو چھوڑو گے تو متقی بنو گے۔ جب چند متقی یکجا ہو جائیں گے وہ متقین بن جائیں گے۔ جب متقین بن جائیں گے اس کا امام المتقین علی ابن ابی طالب ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد کی شان میں، بلند ترین صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد کی شان میں۔ تو ذرا ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ ہم امام المتقین کے چاہنے والے ہیں۔ مولا کائنات کا لقب کیا ہے؟ امام المتقین۔ وہ متقین کا رہبر ہے، وہ متقین کا رہنما ہے۔ تو عزیزان محترم، حفظ النفس عما یوثم، راغب اصفہانی جس کی مشہور و معروف کتاب ہے المفردات القرآن، اس نے تقوی کی تعریف کی ہے، حفظ النفس عما یوثم، نفس کو بچا لینا ان چیزوں سے جو چیزیں گناہ ہیں، نفس کو بچا لینا۔ اس طرح ابھی بارش ہو رہی ہے، بارش میں آپ اپنے گھر تک جائیں گے، آپ کے سفید کپڑے ہیں تو کس طرح سے جاتے ہیں؟ بچ بچا کے نکلتے ہیں، کوئی کیچڑ کا کوئی ایک چھینٹ بھی آپ کے کپڑے تک نہ پہنچے، بچ بچا کے نکلنا۔ گناہوں کے اس دنیا سے، بازار سے، کردار کے دامن کو بچانے کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تو عزیزان محترم، یہی ضرورت ہے۔ یہ 4 دن کی دنیا ہے، یہاں پر آئے ہیں ہم، کیوں آئے ہیں؟ کس نے بھیجا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کی جانب سے آئے، لوٹ کر وہیں پر جانا ہے۔ یہ آنے اور جانے کے درمیان میں 4 دن کی یہ زندگی، جسے شاہ ظفر نے کہا عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں۔ زندگی اسی کا نام ہے۔
جب شعور پیدا کرتا ہے انسان جوانی کی منزل تک آنے تک آرزو کرتا ہے. آرزو کیا کرتا ہے؟ میں وہ بن جاؤں گا، میں یہ بن جاؤں گا، میں ایسا کر دوں گا، میں ویسے کر دوں گا. یہ آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں. جب ایک عمر کو پہنچ جاتا ہے اب آرزوؤں کا انتظار ہوتا ہے. پتہ نہیں جن آرزوؤں جو تمنائیں میرے دل میں کروٹیں لے رہی ہے وہ آرزویں وہ تمنائیں میرے زندگی کی جھولی میں کب آئیں گی. اسی لیے کہا عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. یہ تمنائیں ختم ہونے والی نہیں ہیں، یہ خواہشات ختم ہونے والی نہیں ہیں. غالب نے کہا تھا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. انسان کے دل میں جو خواہشات ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. یہ زندگی ہے ہماری. ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ مل جائے خدا سے مجھے کافی ہے، مجھے ایک گھر ہو جائے بس رہنے کے لیے کافی ہے، بس 2 کمرے ایک گھر ہو جائے بس کافی ہے پروردگار. جیسے ایک گھر بن جاتا ہے اب پھر سوچتا ہے پروردگار اس کے اوپر اور ایک ہو جائے. پھر تمنا پوری نہیں ہوئی، ایک کار ہو جائے. کار مل گئی، نہیں اس سے بہتر والی. عزیزان مرتے دم تک انسان کی تمنائیں کبھی ختم نہیں ہوتی. میں نے ابھی کسی مجلس میں کہا تھا چند دن پہلے، عزیزان محترم امیر جو ہوتا ہے نا اس کی تمنائیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، غریبوں کی تمنائیں کم ہوتی ہیں. تو لہٰذا امیر جو ہوتا ہے نا وہ غریب سے زیادہ غریب ہوتا ہے. جملہ غور فرمائیں، امیر جو ہوتا ہے وہ غریب سے بڑا غریب ہوتا ہے. اس لیے کہ غریب کی تمنائیں بھی غریبانہ ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی ہوئے، وہ کہیں نہ کہیں جا کر وہ اس کی تمنائیں پوری ہو سکتی ہے، مگر کہ امیر کی تمنائیں بھی بڑی ہوتی، لہٰذا وہ تمنائیں ختم نہیں ہوتی. انسان پیسہ کماتا ہے لیکن پیسہ کمانے کے بعد اس لیے خرچ نہیں کرتا ہے کہ کہیں ختم نہ ہو جائے، جبکہ وہ جانتا ہے جو موجودہ میرے پاس پیسہ ہے میرے مرتے دم تک کافی ہے. خمس نہیں نکالتا ہے، واجبات عطا نہیں کرتا ہے، کیوں؟ ختم نہیں ہو جائے. لیکن وہ پروردگار عالم کی ذات پر کیا بھروسہ نہیں ہے؟ خدا کی راہ میں دینا ہے گھر کا بھر لینا، خدا کی راہ میں دینا ہے گھر کا بھر لینا. ادھر دیا کہ ادھر داخل خزانہ ہوا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی. ادھر دیا کہ ادھر داخل. جو حضرات خمس کے پابند ہیں ان سے ذرا پوچھ کر دیکھیے ان کا پیسہ کم ہوا یا زیادہ ہوا، پوچھ کے دیکھیے. دیکھیے جس طرح آپ نے دیکھا ہو نا، یہ خمس ایسی طرح ہے جس طرح آپ درختوں کو اوپر سے کاٹتے ہیں تاکہ اور بڑھے، یہ اسی طرح ہے. تو انسان واجبات کا پابند ہو جائے. دینے والا وہ ہے، جب وہ دے رہا ہے تو جہاں وہ خرچ کرنے کے لیے کہہ رہا وہاں خرچ کرو. جب تک یہ عمل انجام نہیں دو گے پھر وہ کونو مع صادقین کے مصداق نہیں بن سکتے. صادقین کی ہمراہی کا مطلب کیا ہے؟ صادقین کے ساتھ جانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ مطلب یہ ہے کہ جو امام نے فرمایا، جو معصومین نے فرمایا، جو صادقین نے کہا ہے اس پر عمل کرنے کا نام ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. یہی ولایت ہے، یہی رہبری ہے، یہی شیعت ہے، یہی امامت ہے. ان کو دیکھو وہ کیا کہہ رہے ہیں. اگر قدم بقدم امام کے ساتھ چلو گے اس دنیا میں، کیونکہ آپ کو پروردگار عالم نے 4 روزہ اختیار کی زندگی دی ہے. میں نے کہا یہ 4 روزہ زندگی، پتہ نہیں کیوں آج اشعار بہت یاد آ رہے ہیں. شیخ ابراہیم ذوق کا ایک شعر یاد آ گیا ہے، پھر کہوں لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے. لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے.
نہ آنے میں آپ کی خوشی ہے، نہ آپ کا ارادہ ہے، نہ جانے میں آپ کا ارادہ ہے. لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے. یہ آنے میں ہمارا اختیار ہے، نہ جانے میں ہمارا اختیار ہے. نہ آنا نہ جانا یہ دونوں ہمارے اختیار میں ہے. آنے اور جانے کے درمیان میں یہ 4 دن کی زندگی اختیار کی ہمیں پروردگار عالم دے رہا ہے. تو کیوں دے رہا ہے؟ تو وہ اعلان کر رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تمہیں خلق نہیں کیا مگر یہ کہ میں اپنی عبادت کرے. تو زندگی ایسی بنا لو کہ زندگی مکمل اس کی عبادت ہو جائے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی. تو آنے جانے کے درمیان میں 4 روزہ زندگی اس نے اختیار کیوں دیا ہے؟ جانوروں کو اختیار نہیں دیا، پہاڑوں کو اختیار نہیں دیا، جھاڑوں کو اختیار نہیں دیا، درختوں کو اختیار نہیں دیا، پرندوں کو اختیار نہیں دیا، کسی کو اختیار نہیں دیا، کسی کو اختیار نہیں دیا کہ وہ میری عبادت کرے. پہاڑ بھی عبادت کر رہے ہیں، آسمان بھی عبادت کر رہا ہے، زمین بھی عبادت کر رہی ہے. ذرہ ذرہ عبادت الہی میں مصروف ہے کہ نہیں؟ یقین نہ آئے تو سورہ جمعہ کی پہلی آیت پڑھ لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ چیز جو زمین و آسمان میں ہے اور اس کے درمیان میں ہے. تو ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے کہ نہیں؟ لیکن ہر ایک کی تسبیح کرنے کے باوجود بھی پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا میں نے پہاڑ اس لیے خلق کیا تاکہ میری عبادت کرے، سورج کو اس لیے خلق کیا کہ وہ میری عبادت کرے، چاند کو اس لیے خلق کیا کہ وہ میری عبادت کرے، ستاروں کو اس لیے خلق کیا کہ وہ میری عبادت کرے، مچھلیوں کو اس لیے خلق کیا کہ میری عبادت کرے، جانوروں کو اس لیے خلق کیا کہ میری عبادت کرے، پرندوں کو اس لیے خلق کیا کہ میری عبادت کرے. نہیں کہا تو صرف جنوں کے لیے اور انسانوں کے لیے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں. کیوں؟ ساری کائنات اس کی عبادت کر رہی ہے. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. کائنات عبادت کر رہی ہے. یہی نہیں، کائنات سے ہٹ کر فرشتے عبادت کر رہے ہیں. اللہ نے ایسے ایسے فرشتوں کو خلق کیا جو حالت رکوع میں ہے تو رکوع میں آج تک ہے، جو حالت قیام میں ہے وہ قیام کی حالت میں ہے، جو سجدہ کر رہے ہیں وہ سجدے میں ہے. عزیزان محترم، اتنے ہزاروں لاکھوں نہیں، آپ ایک کے بعد زیرو کی گنتیاں نہیں لکھ سکتے، اس سے زیادہ بھی فرشتے اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں. اتنے فرشتوں کے ہوتے ہوئے، اتنے ملائک کے ہوتے ہوئے اور زمین آسمان کے ذرے ذرے ہو کے ہوئے کسی کے لیے اللہ نے نہیں کہا کہ میں نے انہیں عبادت کے لیے خلق کیا. نہیں، یہ عبادت تو کر رہے ہیں مگر ان کی عبادت اختیاری نہیں ہے، جبری نظام کے تحت ہے، تکوینی نظام کے تحت ہے. پروردگار عالم نے انہیں جس ذمہ داری کے ساتھ خلق کیا ہے ان کا اس ذمہ داری کو نبھانا ہی ان کی عبادت ہے. پہاڑوں کا استقلال کے ساتھ کھڑے ہونا یہ پہاڑوں کی عبادت ہے، دریاؤں کا بہنا یہ دریاؤں کی عبادت ہے، ہواؤں کا چلنا یہ ہواؤں کی عبادت ہے، اور پتوں کا تالیہ بجانا یہ ان کی عبادت ہے، پھولوں کا مہکنا ان کی عبادت ہے، خاروں کا کھٹکنا ان کی عبادت ہے، گلوں کا مہکنا ان کی عبادت ہے، پرندوں کا چہچہانا یہ ان کی عبادت ہے، دریاؤں میں موجوں کا اڑنا یہ ان کی عبادت ہے، زلف سنبل کا چہکنا یہ ان کی عبادت ہے، صحرا کا کروٹیں لینا یہ ان کی عبادت ہے. تو غرض کے ہر شے عبادت جو کر رہی ہے، اللہ نے جس چیز کو اس کی فرض کے ساتھ اس کی ذمہ داری کے ساتھ خلق کیا وہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. سورج چمکتا ہے، چاند چمکتا ہے، ستارے چمکتے ہیں، پھول مہکتے ہیں، دریاؤں میں بہاؤ ہے، یہ ہوائیں چل رہی ہے، یہ اپنی اپنی ذمہ داری نبھا رہے کہ نہیں؟ ان کی یہ ذمہ داری کو ادا کرنا یہی عبادت ہے. مگر اللہ نے ہم کو جبری نظام کے تحت عابد نہیں بنایا، ہم کو عقل کی دولت دیا. کہا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. میں تمہیں زبردستی عبادت نہیں کراؤں گا، اس لیے کہ عقل دیا ہو، سوچ کے عبادت کرو. صلوات پڑھے محمد والے محمد کی شان. یا عقل دیا ہوں، عقل سے سوچو. کیوں؟ رسول اسلام نے فرمایا العقل یرضی بہ الرحمن ویکتسب بہ الجنان. عقل وہ دولت ہے جس کے ذریعے سے یکتسب بہ الجنان یرضی بہ الرحمن، رحمان کو راضی کر لیا جا سکتا ہے.
اور جنت کا سودا ممکن ہے. اللہ اکبر. عقل کی بنا پر ہے. اول ما خلق اللہ العقل. پروردگار عالم نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا. آپ کہیں گے کہیں یہ بھی لکھا ہے, رسول نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. یہ بھی روایت ہے اول ما خلق اللہ القلم, پروردگار عالم نے قلم کو خلق کیا ہے. کون سی روایت صحیح ہے؟ اللہ نے قلم کو خلق کیا, عقل کو خلق کیا, یا نور محمد کو خلق کیا؟ نہیں, تینوں الگ نہیں. جو نور محمد ہے وہی قلم ہے, جو قلم ہے وہ عقل ہے. اسی لیے ہمارے تمام معصومین عقل کل ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد کی شان. یہ عقل کل ہے. تو ائمہ اطہار علیہ السلام, اللہ نے عقل کو خلق کیا. عقل ہی کے ذریعے سے رضایت معبود ممکن ہے. بس آخری منزل ہے, یعنی عقل ہے تو معرفت کے ساتھ عبادت ہوگی. عارفانہ عبادت اور ہے, جاہلانہ عبادت اور ہے. عارفانہ زیارت اور ہے, جاہلانہ زیارت اور ہے. اسی لیے جہاں جہاں بھی ہے زیارت کا لفظ, عارفن بحق ہی, معرفت ضروری ہے. معرفت عقل کے ذریعے ہو سکتی ہے. عقل, معرفت کیا ہے؟ پہچاننا. یہ پہچاننے کا کام عقل کا ہے. اللہ نے انہیں امام بنایا تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ سوچو. اس دنیا میں آئے ہیں تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ سوچو. اللہ نے ہم پر یہ واجبات قرار دی ہے تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ سوچو. ایک بچہ مجلس میں آتا ہے, مجلس کو ڈسٹرب کرتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ فوراً ہاتھ پر پکڑ کے بٹھا دیتے ہیں. کیوں؟ سامعین جو میری طرف متوجہ ہو, ان کے اذہان ڈسٹرب ہو جائیں گے. لیکن ایک بڑا آدمی بچوں کی حرکت کرتا ہوا آ جائے, آپ ہاتھ پکڑ کر نہیں بٹھاتے. کیوں؟ خواہش کرتے نا, بیٹھ جائیے. بچے کو تو ہاتھ پکڑ کے بٹھا دیا, مگر بڑے کو نہیں بٹھایا. بڑے کے ساتھ کیا کیا آپ نے؟ بیٹھ جائیے. کیوں؟ اس لیے کہ بچے کے پاس عقل نہیں ہے, لہذا اس کو حکم دے دیا. بڑے کو اختیار دیا ہے. بس یہی دوسرے جانوروں میں, انسانوں میں فرق ہے. ان کے پاس عقل نہیں ہے تو ان کو فریضہ لاگو کر دیا. ہم کو عقل دیا تو اختیار دیا. میں چاہتا ہوں نماز پڑھو, مگر پڑھنا نہ پڑھنا تمہارے اختیار میں ہے. میں چاہتا ہوں روزہ رکھو, رکھنا نہ رکھنا تمہارے اختیار میں ہے. میں چاہتا ہوں حج کرو, کرنا نہ کرنا تمہارے اختیار میں ہے. یہ اختیار دے کے پروردگار آزماتا ہے کہ کرتے ہو کہ نہیں. اس لیے کہ ثواب و عذاب کا جزا یہ جو ہے نا اختیار پر ہے. اختیار کے ساتھ کرو گے تو جزا بھی ہے, اختیار کے ساتھ غلط کرو تو سزا بھی ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو اسی طرح اگر وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, میں نے تمہیں قرآن جیسی کتاب روڈ میپ ہے ہمارے لیے. قرآن روڈ میپ ہے اور اہل بیت ہمارے لیے رول ماڈل ہے. دونوں چیزیں اللہ نے دے دی ہے, روڈ میپ بھی ہے, رول ماڈل بھی ہے. یہ قانون ہے, یہ قانون پر چلنے والے ہیں. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اس 4 روزہ زندگی میں اہل بیت کے ساتھ چلنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ فضائل سن کر واہ واہ کرو. عمل عمل عمل. توجہ چاہتا ہوں, اگر کوئی بہترین خوبصورت بس آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے, آپ بیٹھ کر ایک ایک چیز کی تعریف کیجئے. اس کے آئینے کتنے اچھے, اس کا ڈرائیور کتنا اچھا ہے, اس کے پہیے کتنے اچھے ہیں, تو آپ کو منزل تک نہیں لے جاتی. آپ کو سوار ہونا پڑے گا. جب سوار ہو جاؤ گے تب منزل تک پہنچو گے. اسی طرح اگر بیٹھ کر تعریف کرتے رہے تو نہیں ہوگا. اہل بیت کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا. جب اہل بیت کے نقش قدم پر چلو گے تب شیعہ کہلاؤ گے, تب منزل تک پہنچو گے. یاد رکھو, ان کے نقش قدم پر چلتے چلتے دم نکل جائے. جہاں تک ہمارا اختیار تھا وہاں تک ہم امام کے ساتھ چلے. جہاں اختیارات ہمارے ختم ہو گئے, جسم سے روح نکل گئی, جسم اب حکم امام پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, صلاحیت نہیں رکھتا. روح نکل گئی, یہ جسم اب نماز نہیں پڑھ سکتا. روح نکل گئی, اب جسم روزہ نہیں رکھ سکتا.
جہاں تک اختیار تھا وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ، اہل بیت کے ساتھ چلے. جہاں اختیارات ختم ہو گئے، مولا فرماتے ہیں جہاں تیرے اختیارات ختم ہو گئے، جس جگہ تیرے بیٹے نے تجھے چھوڑ کر اپنے گھر پہ واپس چلا گیا، مٹی ڈال کر باپ گیا، تلقین کے بعد سب چلے گئے، تجھے قبر میں چھوڑ کر سب چلے گئے، میں نئے گھر میں اکیلا رہ گیا. یہ منزل ہے. تو امام فرماتے ہیں تو اختیار کے ساتھ میرے ساتھ یہاں تک آیا، اب میں تجھے ساتھ لے کر چلتا ہوں. وہاں سب سے پہلے امام آئیں گے. کہا اب نہ گھبرا، تو زندگی میں اختیار کے ساتھ میرے ساتھ ساتھ چلا ہے، اب یہاں سے میں اپنے ساتھ تجھے لے کر چلتا ہوں. حشر کی منزل میں امام کے ساتھ، نشر کی منزل میں امام کے ساتھ، میزان کے منزل میں علی کے ساتھ، صراط کے منزل پر علی کے ساتھ، جنت میں علی کے ساتھ. اسی لیے تو رسول نے فرمایا یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون، اے علی تم اور تمہارے شیعہ جنت میں رہنے والے ہیں. لیکن یاد رکھو اس زندگی میں اپنے اختیار کے ساتھ ان کے ساتھ چلنا ہے، تو اس کے بعد وہ اپنے ساتھ لے کر چلیں گے. یہ مجلس حسین ابن علی صرف ایصال ثواب مرحومین کے لیے نہیں، ایصال ثواب ہمارے لیے بھی ہے. ایصال ثواب کا مطلب ہے ثواب پہنچانا. اس ذکر کے ذریعے ہم ثواب پہنچا بھی رہے ہیں، ثواب اصول بھی کر رہے ہیں. یہی نہیں ہے، یہ درس لینا ہے. آج وہ مرا ان کی مجلس ایصال ثواب ہے، تو کل ہم جائیں گے تو ہماری مجلس ایصال ثواب ہوگی. قبر کی پہلی منزل، قبرستان سامنے ہے، اچھے برے سب لوگ دفن ہیں. اکڑ کے چلنے والے بھی سو رہے ہیں، جھک کر چلنے والے بھی سو رہے ہیں، بڑے بڑے چیلنج کرنے والے بھی سو رہے ہیں، خوف خدا کو دل میں لے کر جینے والے بھی سو رہے ہیں. اب نہ ان کی چیلنج کام آنے والی ہے، نہ ان کے بڑے بڑے دعوے کام آنے والے ہیں، بڑی بڑی اڑنے والے باتیں کام آنے والی نہیں. سو گئے ہیں. اب پتہ چل رہا ہے اچھے ہو تو اس کی جزا، برے ہو تو اس کی سزا. ہم کو بھی جانا ہے. کب تک اس دنیا میں ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہو گے؟ سمجھ رہے ہو کہ موت دوسروں کے لیے ہمارے لیے نہیں ہے؟ یہ سوچ بیٹھے ہو کہ موت ان کے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے. مرنے والا وہ ہے، میں نہیں ہوں. سب کو مرنا ہے، سب کو اپنی قبر کا جواب دینا ہے، سب کو ہر عمل کا جواب دینا ہے. تو پھر کیوں نہیں راہ خدا میں آ جاتے؟ کیوں نہیں نقش قدم حسین ابن علی پر آ جاتے؟ جب قبر کی پہلی منزل پر جب نکیرین آ کر سوال امامت کی بات آتی ہے، تو پہلا امام، دوسرا امام، تیسرے امام کا نام آتے ہی عزادار تھا، رونے والا تھا، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. ہاں عزادارو حسین کے نام پر آنسو کیوں نہ آئے؟ اس لیے کہ زندگی بھر ناوے حسین پر روتا رہا. امام حسین کو یاد کر کے رو، اس لیے کہ امام حسین نے فرمایا انا قتیل الابراہ. اللہ اکبر. ابراہ کہتے ہیں، ابراہ عین بے ریت ہے تائے تانیث کے ساتھ. انا قتیل الابراہ، میں وہ ہوں جسے رولا رولا کے ذبح کیا گیا. عزادارو جانتے ہیں امام حسین کو کیسے رلایا گیا؟ انا قتیل الابراہ بہت بڑا جملہ ہے. اللہ اکبر. انا قتیل الابراہ، مجھے رولا رولا کے قتل کیا گیا ہے. اللہ اکبر. کیسے رلایا؟ کبھی اکبر کے لاشے پر، کبھی اصغر کے جنازے پر. یہی نہیں عزادارو، عزادارو حیوان کا بھی ذبح ہوتا ہے تو حیوان کو حیوان کے سامنے سے ہٹا دیا جاتا ہے. مجھے گوسفند کی طرح ذبح کیا گیا. ایک مقام پر مولا فرماتے ہیں گوسفند کی طرح ذبح کرنے کا مطلب جانتے ہیں؟ جب کوئی قصاب گوسفند کو ذبح کرتا ہے تو کوئی انسان آ کر کے کہتا نہیں کہ مت قتل کرو، اس لیے کہ جانتا ہے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے. حسین نے اپنی مثال اس طرح دی کہ جب میری ذبح ہو رہا ہے تو کوئی روکنے والا نہیں تھا.
ہاں آزادارو، ایک بی بی تھی، ایک بہن تھی جو خیمے سے باہر آئی، میدان کربلا پر نگاہ دوڑاتی ہے۔ ہاں آزادارو، اس مجلس میں زائرین موجود ہے، وہ مقامات ان کی نگاہوں کے سامنے مجسم ہو جاتے ہیں۔ جب کربلا کا ذکر ہوتا ہے تو قتل گاہ امام حسین، درمیان میں ایک سڑک اور پیچھے تلہ زینبیہ، چند قدم کا فاصلہ، ارے خیمگاہ پیچھے ہوئے ہے، خیمے سے دوڑتے ہوئے زینب اس ٹیلے پہ آتی ہے جہاں پر آج تلہ زینبیہ کے نام سے موجود ہے۔ کیا دیکھتی ہے؟ حسین زمین پر ہے۔ قتل گاہ آپ نے دیکھا ہے نا، جہاں پر حسین ہے، حسین کے سینے پر شمر ملعون سوار ہے، کند خنجر سے گلا کٹ رہا ہے۔ بعض روایتیں میں نے پڑھی ہے حسین کا گلا سوکھا تھا، شمر کا خنجر کند اور اس قدر کند تھا کہ سبحہ نہیں کیا بلکہ ارے گردن پر۔ اللہ اکبر، وہ روایت پڑھنے کی مجھے ہمت بھی نہیں ہے۔ حسین کو اس طرح ذبح کیا۔ ادھر ایک مرتبہ زینب نے اپنے دامن کو پھیلا کر کہا، اے پسر سعد، تو کھڑا دیکھ رہا ہے میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے۔ حسین کے کانوں سے بہن کی آواز ٹکراتی ہے۔ کہا، بہن زینب، ابھی بھائی زندہ ہے، ذرا لوٹ کر خیمے کی طرف چلی جاؤ۔ حکم امام، اللہ اکبر، اس عالم میں بھی شریعت کو دیکھیے، زینب نے کیسے پاس و لحاظ کیا۔ حسین نے کہا بھی زندہ ہے، واپس چلی جاؤ۔ ارے قتل ہوتے ہوئے بھائی کو دیکھنے کے باوجود بھی زینب رکی نہیں، اس لیے کہ بولنے والا امام ہے۔ حکم امام کی تعمیل میں زینب تلہ زینبیہ سے اترتی ہے، خیمے میں جاتی ہے۔ جیسے خیمے میں پہنچتی ہے، کیا دیکھا؟ زمین کربلا کو زلزلہ ہوا، فرات کا پانی نیزوں اچھلنے لگا، آفتاب کو گہن لگا، سیاہ اندھیاں چلنے لگی۔ سید سجاد کو غصے جگا کے پوچھا، بیٹا سجاد، دیکھو قیامت آ گئی ہے۔ ارے سید سجاد غصے بیدار ہوئے، کہا، پھوپھی اماں، ذرا خیمے کے پردے کو ہٹاؤ۔ اب جو زینب نے خیمے کے پردے کو ہٹایا، کیا دیکھا؟ نو کے نیزے پر حسین کا سر ہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے انگشت شہادت کو بلند کیا، کہا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ پھوپھی اماں، میں یتیم ہو گیا، آپ بن بھائی کی۔ لعنت اللہ علیہ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پروردگارہ، واسطہ محمد و آل محمد کا، جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار آباد ہے، ان کی جان مال عزت آبرو اور ناموس کی حفاظت فرما، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ مالک، واسطہ مولا کائنات کا، اس بارگاہ کا واسطہ، پروردگارہ، ہم میں جو بیمار ہے، ہمارے متعلقین میں جو بیمار ہے، ان تمام کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگارہ، ہمارے نوجوانوں کو محمد و آل محمد علیہ السلام کے راستے پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ، واجبات پر عمل کرنے اور حرام چیزوں سے پرہیز کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ، یوسف زہرا منتقم خون حسین کے قلب نازنین سے ہمیں راضی فرما۔ پروردگارہ، تو ویسا بنا جیسا تو ہمیں چاہتا ہے۔ پروردگارہ، واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، اور خصوصاً مرحوم جناب علی حسین صاحب کی مغفرت فرما، ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، جوار ام معصومین میں جگہ عطا فرما۔ پروردگارہ، ہمیں جو پریشان حال ہے ان کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے ناصروں میں شمار فرما۔ بار دیگر ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت